آپ کے اس پہ ہیں کچھ حقوق و شہبات. اچھا, تحریک انصاف کا بھی آپ نے ذکر کیا, وہ اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے, اور دوسرے جب یہ کاغذات نامزدگی کی ٹوٹل تعداد سامنے آتی ہے تو 2434 سب سے زیادہ, نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے زیادہ بھی. تو پھر یہ شور کس لیے ہے کہ ہمیں جمع نہیں کروانے دیے جا رہے اور جمع سب سے زیادہ ان کے ہو رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک پروپیگنڈا کی جماعت ہے. یہ اگر ان کا پروپیگنڈا آپ ختم کر دیں نا, اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے. صحیح, میں تو خود اس کا شکار رہا ہوں. اچھا جی, آپ بھی ان کے شکار رہے ہیں, آپ کو بھی؟ دیکھیں, میں عمران خان کو نا کبھی میں نے عمران خان کے خلاف سخت الفاظ پہلے استعمال نہیں کیے تھے. ٹھیک, میں نے بڑی دفعہ بتایا لوگوں کو کہ میرے فیس بک پہ, میرے ٹویٹر پہ, جتنا بھی سوشل میڈیا میرے ہینڈلز ہیں, اگر آپ جا کے دیکھیں تو میں جب عمران خان کے بارے میں بات کرتا تھا تو میں ان کو وہ والی ڈیو عزت دیتا تھا جو دینی چاہیے کسی بھی آدمی کو. ایک تو میرے سے بڑے بھی ہیں, دوسرا میں صاحب نہیں ہر ایک کے ساتھ لگاتا, کیونکہ اس سے ایک پولیٹیکلی بالکل ہی عجیب ہو جاتے ہیں آپ. وہ بھی منافقت ہے, آپ مخالف ہے تو, لیکن آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, آتے ہیں, کہتے ہیں. جی, ہوا یہ کہ جب میں نے ان پہ تنقید شروع کی نا, تو تنقید کرنے کی تو وجہ صاف تھی. اب تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے نا کیا ہوا تھا 2018 میں. رائٹ, تو مجھے تو پتا تھا, میں تو پولیٹیکل آدمی تھا اس وقت, ہم نے پارٹی نہیں بنائی تھی. جب تنقید شروع کی, اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے گالم گلوچ کیا نا, اور وہ مجھے پتا تھا وہ عمران خان کے اشارے پہ, ان کے گھر کے اشارے سے, ان کے جو منسٹرز اور یہ سب لوگ, مطلب مجھے کئی دفعہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پروڈیوسر تھے بول ٹی وی کے, شاہ صاحب کہتے ہیں ان کو, انہوں نے مجھے بتایا جی کہ ہمیں فواد چودھری نے مجھے اسپیشلی کہا ہے, میں ایک پروگرام میں چلا گیا تھا, کہ یار اس کو آپ کیوں بلا لیتے ہیں اس کو. بھائی ایک بندہ, آپ جب کسی کی عزت نہیں کر سکتے, بھائی کیوں نہیں بلا, میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں, مجھے کیوں نہیں بلائیں گے؟ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ جو ٹی وی مالکان ہے یا ٹی وی کے پروڈیوسر, ان کو بھی منع کر رہے ہیں کہ آپ جواد صاحب کو نہ بلائیں. تو یہ تو مجھے بتا دیا نا اس نے, کیونکہ وہ ذرا جلڑ, مطلب وہ تھا ذرا مجاہد ٹائپ آدمی تھا. باقی کتنے لوگ بتاتے بھی نہیں ہوں گے. تو دیکھیں مجھے تو ذرا بلیک آؤٹ کیا گیا ادھر سے. پھر انہوں نے جس طرح گالم گلوچ کی, پھر میں نے عمران خان کے خلاف سخت الفاظ بولنے شروع کیے. میں آپ کو پہلی دفعہ کسی بھی جگہ پہ یہ بتا رہا ہوں, پہلے کبھی نہیں میں نے بتایا کہ میں کیوں سخت الفاظ بولتا ہوں. میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی, میں نے آج تک کسی کو نہیں نکالی. میں کسی کی خاندان کو, کسی کے ماں بہن کو, یا کسی کو جانور کے نام سے, یا کسی کو بےہودگی والے الفاظ یا جنسی الفاظ میں نہیں بولتا. لیکن جو الفاظ میں عمران خان کے لیے سخت ترین اس کے علاوہ بول سکتا ہوں, وہ بولتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ یہ انہوں نے ایک تو گالم گلوچ کا کلچر دیا ہے, انہوں نے بہت بدتمیزی کروائی ہے, بڑی بدلحاظی کروائی ہے, نفرت پھیلائی ہے, تقسیم پھیلائی ہے اس ملک کے اندر. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اداروں کے ساتھ آ کے اداروں کے خلاف پھر جس حد تک یہ گئے ہیں, اداروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے مذہب کو جس طرح استعمال کیا اور جس طریقے سے منافقت کی طرح استعمال کیا, وہ سب کے سامنے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے یہ جو معاملات ہیں نا, اس کی وجہ سے ملک کو بڑا نقصان ہوا ہے. تو میں تو اس لیے بولتا ہوں کہ یہ باز آ جائیں گے, یہ لوگ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے, نیریٹو پہ آئیں گے, نیریٹو کا مقابلہ کریں. ہم بھی عام زبان میں بات کریں گے, آپ بھی عام زبان میں بات کریں. ادروائز میں عمران خان کے لیے واحد کا سیگا استعمال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کرتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, کیونکہ اگر مجھے گالیاں پڑوا رہے ہیں یہ لوگ تو پھر اتنا تو بنتا ہے. یہ بڑی دکھ اور تکلیف والی کہانی ہے. اس میں ہر وہ انسان گزر رہا ہے جو عمران خان کے ذرا سا ہلکا بھی آپ خلاف نہیں کہہ سکتے, صرف آپ کا رائٹ ہوتا ہے کسی سے اگر آپ متفق نہیں ہے تو اس سے آگو کر سکتے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہر اس انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے. اچھا, 9 مئی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے ایسے کہ جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کی سزائیں مکمل ہونی چاہیے انتخابات سے پہلے, اور کیا ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دینی چاہیے؟ اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں, کیونکہ نہ تو میں ریاست چلا رہا ہوں اور نہ ہی میں 9 مئی کے حوالے سے اسٹیک ہولڈر ہوں. میں تو ایک عوام میں سے ایک آدمی ہوں, عوام کا نمائندہ ہوں, سیاسی طور پہ بھی اور عوام کے اندر سے بھی ہوں. لوگ مجھے پیار کرتے ہیں, لوگ میری میوزک کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. تو میں تو دیکھیں سمپیتھیٹک آدمی ہوں. میرا نہیں دل کرتا کہ یہ ساری عمر اندر رہیں یا کوئی ان کو بہت ہی سخت سزائیں ملیں. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اتنا ضرور احساس ہونا چاہیے, کوئی بھی سزا ان کو ملے, کہ یہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کریں. دیکھیں یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا, یا تو یہ کوئی انقلاب آیا ہوتا ہے اس ملک میں اور کروڑوں لوگ ایک نیریٹو پہ, ایک بیانیے پہ ایک دفعہ ملک سے باہر نکل آتے, ملک میں باہر نکل آتے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو فورسز ہوتی ہیں نا,
جو بھی ادارے ہوتے ہیں ملک کے اندر نظم و نسق کے, ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو یار پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے. کروڑوں لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں باہر آنا چاہیے. دیکھیں ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ آپ, حالانکہ وہ امریکہ کی اتنی بڑی جمہوریت کا وہ تھا, صدر تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر تو آپ الیکشن کے ذریعے یا سیاست جو لیگل سیاست ہے یا کانسٹیٹیوشنل ہے اس کے تھرو اگر آپ کر سکتے ہیں, چینج لے کے آ سکتے ہیں تو لے کے آئیں, ادروائز آپ کا انقلابی حق بھی ہے کہ آپ یہ چینج لے کے آ سکیں. بالکل ٹھیک. لیکن دیکھیں عمران خان نے تو یہ نہیں کیا. عمران خان نے تو یہ کیا کہ انہوں نے کچھ جتھے تیار کیے, مطلب تیار کیے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن وہ ہو گئے انقلاب کے لیے یا اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے لیے. وہ تو خود رد انقلابی ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا وہ آئے کس طرح تھے, بوٹ پالش کر کے ہی زیادہ تر لوگ آئے ہیں نا. وہ تو یہ تو سب سے بڑے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میری 22 سال کی جدوجہد ہے. وہ تو ان کی جدوجہد کوئی ہوتی نا اس طرح کی جیسے کوئی بہت ہی کوئی انقلابی لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر عام لوگوں کے اندر گھس کے عام لوگوں کے اندر قوتیں تیار کرتے ہیں اور ان کو بڑے لیول پہ اسٹیک ہولڈر بناتے ہیں. وہ تو انہوں نے کیا نہیں. تو وہ 22 سال کیا کرتے رہے, ٹی وی پہ بیٹھتے رہے. اس کے علاوہ پھر وہ اپنی پارٹی کے اندر امیروں کو آخرکار اسی طرح لے آئے. یا تو پھر وہ کرتے نا یہ بات کہ ہم اس ملک کی رولنگ کلاس جو ہے, جو اشرافیہ ہے, جو اس ملک کے اندر 1 یا 2% لوگ ہیں جو قابض ہیں اس کے وسائل پہ, ہم ان کے خلاف ایک نیریٹو بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ریپرزینٹ کریں عام لوگوں کو اور ان کے خلاف سیاسی طور پہ, ان کے ذاتی طور پہ نہیں, سیاسی طور پہ ان کے خلاف ایک قوت بنائیں, پھر طاقت میں آئیں اور پھر ریفارمز کریں عام لوگوں کے حق میں. تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی. انہوں نے تو یہ نہیں کیا. انہوں نے تو وہی اسی رولنگ کلاس کے کچھ لوگ اکٹھے کیے جو چھوڑ کے آتے پارٹیز. اور ایسے لوگ آپ کو پتہ ہے جو چھوڑ کے آتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے, کریڈیبلٹی ہوتی ہے. ان کو جمع کر کے تو انہوں نے دوبارہ ایک اور پارٹی بنا دی آخرکار. اور مطلب جب وننگ پارٹی, پہلے تو پارٹی چل رہی تھی نا, 2018 میں انہوں نے وننگ پارٹی بنائی ان لوگوں کو لے کے, الیکٹیبلس کو لے کے. تو انہوں نے اپنے لیے کیا جو کیا. تو اس لیے 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1.5 سال پہلے, جب عمران خان کو سیک کیا گیا. عمران خان ہو گیا کہ مجھے اب سائفر بالکل جھوٹ ہے. یہ سائفر کی سازش جو ہے وہ ان کی سازش ہے. اگر سائفر وہ کسی جگہ پہ اگر خدا نہ کرے وہ ایسا ہو بھی, تو کیا وزیر اعظم نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ وہ پبلک میں نہیں لے کے آ سکتا تھا؟ یہ تو آپ نے حلف اٹھایا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سائفر جھوٹ کا مطلب ہے کہ سائفر آیا ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں سائفر کے اوپر جس طرح انہوں نے سیاست کی ہے وہ جھوٹ ہے, وہ جھوٹی سیاست ہے. دیکھیں وہ تو انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم سائفر سے کھیلیں گے. آڈیو میں اعظم خان صاحب, ہاں, تو یہ ڈینائی کریں نا کہ وہ آڈیو غلط ہے, وہ تو ہے. انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ پلے کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بد انتظامی کو اگر سامنے رکھیں اور ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, مطلب سیاسی کیا کہیں گے, بد نظمی, آپ اس کے مطلب وہ پیدا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. وہ انہوں نے کی ہے اور وہ 1.5 سال کی ہے. اس میں 52 جلسے شامل ہیں. 52 جلسوں سے انہوں نے یہ نفرت پھیلائی ہے. وہ 52 جلسوں کے ساتھ ان کی پوڈ کاسٹ, پروگرام, ٹی وی انٹرویو ہزاروں کی تعداد میں. تو جب آپ یہ دیکھیں تو ایک پورا 1.5 سال کا نیریٹو بنایا گیا ہے جس کا صرف ایک واحد مقصد تھا کہ عمران خان کو واپس لے کے آیا جائے. بھائی آپ نے 3.5 سال کیا کیا تھا جو آپ کو 1.5 سال دوبارہ آنا تھا واپس. یہ وہ بات ہے جس سے مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نہیں کہتا کہ جو شریف برادران ہیں یا آصف زرداری ہیں یا ان کے بچے ہیں یہ آ کے سب کچھ کر لیں گے. ہم تو پارٹی نہ بناتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی کر لیں گے. لیکن عمران خان اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا دارو بھی بھاڑ میں گئے, ملک بھی خدا نخواستہ بھاڑ میں گیا, سب میں ہوں, صرف مجھے لے کے آؤ. تو آپ نے کیا کیا 3.5 سال؟ اگر میں نہیں ہوں تو بے شک پاکستان پر ایٹم بم کرا دیں. تو یہ انہوں نے خود کہا تھا, آپ کے سامنے کہا تھا. تو دیکھیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 میں باقاعدہ عمران خان کی وجہ سے ہوا. وہی اس کے مرکزی جو ہے مجرم ہے, انہوں نے ہی یہ سارا اشتعال پھیلایا ہے کیونکہ وہ ایک لیڈرشپ پوزیشن میں تھے. وزیر اعظم بننے کے بعد ویسے بھی انسان ایک زیادہ اسٹرانگر پوزیشن میں آ جاتا ہے. اس سے پہلے تو وہ یہ بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے, کبھی بنے نہیں, کچھ چیف منسٹر تک نہیں بنے, کبھی آج وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنے تھے. تو وہ جو پوزیشن میں آ گئے تھے انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ پاکستان کے اگینسٹ کیا. اب اس وقت پاکستان کے اندر حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جی عمران خان کو لے کے آئیں. یہ میرا خیال نہیں ہونا چاہیے تھا اور عمران خان کو اس کی سزا اس حد تک ملنی چاہیے کہ ان کو کوئی خیال آئے اور وہ اس طرح کی
انتشار کی اور فساد کی سیاست سے باہر نکلیں. میں ان کو ویسے پسند کرتا ہوں ایز اے کرکٹر, انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا کچھ کیا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی گسند پہنچے, ان کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچے, لیکن ان کو بھی کوئی خیال کرنا چاہیے. سزا ملنی چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کیا. اچھا یہ بتائیں کہ کیا کہ سزا میں کہہ رہا ہوں اتنی صرف ملنی چاہیے کہ ان کو کوئی خیال آ جائے. اب ان کو خیال ہی نہیں آ رہا, میں تو خود حیران ہوں اس بات پہ. آپ نے دیکھا وہ ذہنی بیمار ہو چکے ہیں. 3 مہینے بعد ان کو چانس ملا صحافیوں سے بات, انہوں نے کہا جی بنگلہ دیش بنا دیں گے, کیا کر لیا آپ نے افغانستان. وہ رویہ تو ان کا نہیں بدل رہا سر. یہی تو سخت الفاظ میں جو بول رہا ہوں, میں ہی بولتا ہوں نا, کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ نقصان پہنچا رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ ذہنی بیمار ہو چکے ہیں. یہ اس وقت کوئی یہ اسٹیبل آدمی نہیں ہے. ان کا باقاعدہ چیک اپ ہونا چاہیے. ان کو ایکچولی سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے حوالے کر کے ان کا چیک اپ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے اسٹیبل بھی ہے, ان کے لیے اچھا ہے, ان کی فیملی کے لیے اچھا ہے. اور اگر پاکستان میں وہ اچھی سیاست کرنا چاہتے ہیں, اچھی پوزیشن میں ہے اور واقعی کوئی اچھی سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو موقع بے شک ملنا چاہیے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, وہ کوئی خیال کریں, مطلب یہ تو بڑی زیادتی ہے جو وہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کچھ لڑکیاں ہیں, کچھ عورتیں ہیں, ان کو ہم دیکھا کرتے تھے اکثر یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر پر بہت ہی برا رویہ ہوتا تھا ہماری طرح. ایک مطلب وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور وہ آپ کو اور مجھ پر بھی حملہ آور ہوتی تھی. ان کی بھی ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ مطلب عورت ذات ہیں, چھوڑ دیں, لیکن رویے تو ان کے بھی ویسے ہیں جب ہمیں پیشیوں پہ نظر آتی ہیں آتی جاتی. وہ دیکھیں, جب کوئی لیڈر اس طرح کا ہونا جس طرح کہ عمران خان ہے, میں نے ابھی کہا کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی مینٹل اسٹیبلٹی ہے اس وقت. اچھا جی. تو جب ایسا کوئی لیڈر, آپ کو ٹرمپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ مینٹلی اسٹیبل ہیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ بتائیے نا. بالکل بھی. ڈونلڈ ٹرمپ کو جب آپ دیکھتے ہیں, بالکل بھی نہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے؟ وہ جس طرح کی باتیں کرتا ہے, جس طرح کی عورتوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے, اس کے علاوہ بڑی چیزیں. تو اس نے بھی تو امریکہ میں جو کچھ کر دیا اس کی وجہ سے, کیونکہ جب آپ ایک لیڈر بن جائیں, فگر بن جائیں, تو آپ کا سارا ایکسپریشن جو ہے وہ سارا کا سارا ٹرانسفر ہو جاتا ہے آپ کے جو ہوتے ہیں سپورٹر یا فالوور. یہی ان کے ساتھ ہوا, لڑکیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, کہ وہ بھی مینٹلی مجھے لگتا ہے کہ انسٹیبل ہیں. دیکھیں وہ کس لیے لڑ رہی ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے. ان کو میرے ساتھ آگے بٹھائیں کسی بھی پارٹی کے ہیڈ کے ساتھ جو کہ اکانومی پہ بات کرنا چاہتا ہو, اکانومی پہ, جو کہ سوسائٹی پہ بات کرنا چاہتا ہو, بٹھائیں, ہم ان سے بات کریں گے بھائی آپ عمران خان کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کیسا ہو. آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ ان کو کچھ نہیں پتا, بالکل معلوم نہیں ہے کہ اکانومی کیا ہوتی ہے, اکنامکس کیا ہوتی ہے, سوسائٹی کیا ہوتی ہے, ملک دنیا میں انقلابات کن چیزوں پہ آئے ہیں, سوشل ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے مثال کے طور پہ, کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن وہ لگی ہوئی ہیں اس کام پہ. یہ کلٹ بنایا ہے عمران خان نے, اور یہ کوئی بھی, میں دیکھیں سلیبریٹی رہا ہوں, مطلب میں حالانکہ اس لفظ کو اچھا نہیں سمجھتا, سب انسان عام رہا نہیں, آپ ہیں بھی, آج بھی ہیں. میں میوزک جب تک کر رہا تھا, میرا مطلب ہے, تو مجھے پتا ہے کہ فالوورز بھی ہوتے ہیں, پیار بھی لوگ کرتے ہیں, اور کئی دفعہ لوگ اس حد تک آپ کے پیار کرتے ہیں کہ آپ ان سے کچھ بھی کروا لیں. بالکل, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کرتا ہوں میں آپ سے. میرے ساتھ ایسے لوگ رہے, کیونکہ میں اس لیول پہ کام کر کے دیکھا ہے جس لیول پہ پاکستان کے شاید 10-12 سنگرز نے کیا ہوگا. مطلب ہم نے لاکھوں میں نمبرز میں کیسٹس بیچی ہوئی ہیں, بالکل ایسے ہی سی ڈیز بیچی, مطلب ہر شہر گاؤں دیہات میں ہمارے گانے ہوتے تھے, شکل سے لوگ جانتے تھے, نام سے جانتے تھے. میں کروڑوں لوگوں کی بات کر رہا ہوں, پاکستان سے باہر بھی. جی. تو مجھے پتا ہے کہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کے لیے, اور اگر آپ ایک پولیٹیکل لیڈر بن جائیں تو پھر تو آپ کا یہ جو کینوس ہے اور وسیع ہو جاتا ہے. تو یہ عمران خان نے زیادتی کی ہے. انہوں نے اپنے بچے رکھے میں باہر, وہ رہتے ہیں ایک سیکولر انگلینڈ میں, یہاں یہ بنا رہے تھے مدینہ کی ریاست. اتنا نہیں تھا کہ ان کو ادھر لے آتے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی, ان لوگوں کے ساتھ. یہ بیچارے اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال بڑی خراب ہے ان لوگوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے. میں تو افسوس کر سکتا ہوں. میرا سوال جو اگلا ہے نا وہ ریاست مدینہ کا ہے, لیکن آپ نے ابھی بات کی نا اکانومی وغیرہ بھی, یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی. آپ کے سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تھی, آپ کے حاضر ہوئے تھے, تو وہاں پہ ایک مہمان آئے تھے, اب میں نام نہیں لیتا, اگر آپ لینا چاہیں تو لے دیں. انہوں نے بتایا کہ وہ بڑے اکانومی پر ہیں, بڑے ماسٹر ہیں, پوری دنیا ان کو جانتی ہے. خان صاحب نے ان کو بھی 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں جی, کیسے بنگالی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے جب آپ تشریف لائے تھے. جی. تو اصل میں نا عمران خان جسٹ نیڈز این آڈینس. ٹھیک ہے, مطلب آلویز, مطلب ان کو چاہیے کہ سننے کے لیے کچھ لوگ چاہیے, اور چاہے ان کے پاس مواد ہو نہ ہو بولنے کا یا کوئی بات سمجھنے کا یا کرنے کا, لیکن وہ بولنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ان کی عادت ہے. میں خود عمران خان کے ساتھ میری بڑی ملاقاتیں رہی ہیں, سفر بھی اکٹھے کیا ہوا ہے کئی دفعہ, مطلب ایک ہی جہاز میں
ساتھ والی سیٹس پہ ٹیلی تھون سے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, وہ بھی بالکل ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے میں نے ان کو گفتگو بھی کی ہوئی ہے, آبزرو بھی کیا ہوا ہے, ان کے گھر میں ملاقات ہوئی ہے, اور ایک دو لیاقت بلوچ کے سامنے جی وہ وٹنس ہیں, انہوں نے مجھے پارٹی میں آنے کے لیے کہا. اسی طرح 3 دفعہ انہوں نے مجھے پارٹی میں آنے کے لیے کہا تھا. ویسے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ضرور کہ احسن اقبال میرے سینئر ہیں, وہ یو ٹی لاہور میں کافی سینئر ہیں. انہوں نے بھی مجھے 2013 میں جب میں عمران خان کے جلسے میں نہیں گیا, جی شہزاد روئے اور ابراؤ الگ چلے گئے, تو وہ میرے گھر تشریف لائے کیونکہ مجھے یو ٹی سے جانتے ہیں, ہم وہاں بیٹھتے تھے یو ٹی کے ایلمنائی کے فنکشنز میں اکٹھے بیٹھتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ پھر ادھر دیکھیں گے, ہم ایک اس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. وہ انجینئر ہیں خود بھی, میں بھی انجینئر تھا. تو انہوں نے بھی مجھے کہا, یہ ان کی مطلب ایک میں سمجھتا ہوں کہ کائنڈنیس تھی. اور پھر ایک اور بات میں اس لیے میں بتا